حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم ہی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا. وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے بدر میں بھی، احد کے اندر بھی. تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے وحشی کے بارے میں. دو تابعین جو ہے وہ وحشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو وحشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے. خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں. اور ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی، سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا. اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا. اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا. طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا. چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا. تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا. اب وہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے پوچھا واشی کا یا رسول اللہ واشی ہوں، قاتل حمزہ کا یا رسول اللہ. آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گھاٹا اترنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی. لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے. تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب. کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یا جھوٹ بول رہا ہوگا. تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا. فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ. اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے، یہ 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال. کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا. ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے. خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے. اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی،
ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا. بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف. یا حضور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے. احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا. ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے. اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی. جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ، جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، وہ اندھے ہو گئے. اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی. تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے. اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں. دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ہے. انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے. پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی. تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے. چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی. آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں. ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے قتل کیا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. ایک اور بات کہتے ہیں جی یہ ہندا جو تھی ان پہ بہت ہند جو یزید کی دادی تھی ان پہ کہتے ہیں جی بہت بڑی تہمت ہے جو ہمیشہ سے اہل سنت کے جو ہے وہ لوگ جناب اس میں اہل تشیعوں سے ہو گئے تھے یا رافضی ہو گئے تھے، اندر سے تقیہ کیے ہوئے تھے. کہتے ہیں جی کلیجہ چھپانے والا واقعہ کہتے ہیں بالکل جعلی، اور غالباً زبیر علی صاحب نے بھی انکار کیا. شیخ زبیر صاحب نے انکار تو پھر ناشتے ہیں نہیں. نہیں وہ ناشتے والی کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں جی ہند سے کلیجہ چھپانا ثابت ہو بھی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام پرانے ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ نے واشی کو قتل کرنے والے کو معاف کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر. آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی پوری زندگی، تو نے میرے چچا کو قتل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت ہند نے ایسا کیا ہوتا تو ان کے بارے میں بھی یہ قول یہ کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. پہلے تو ان کو کہنا آپ کا بات چلتا تو آپ واشی کو بھی نبی علیہ السلام سے ڈگری لے کے دیتے کہ اے نبی آپ تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. آپ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کرنے والوں کے ہاتھ کتنا بڑا ہتھیار دے کے جا رہے ہیں. وہ تو ہمیں کوٹ کریں گے کہ واشی کی شکل نہیں دیکھی تو وہ تو پھر ہمیں کہیں گے اگر واشی کی شکل نہیں دیکھی تو حسین کے قاتل کی شکل کیسے حضور دیکھیں گے، اور علی سے جنگیں لڑنے والے کی شکل حضور کیسے دیکھیں گے. کیونکہ علی اور حسین سے تو زیادہ ہی محبت تھی حمزہ کی نسبت نبی علیہ السلام کو. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ مجھے اپنے بھائی یا دادے سے
زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے؟ تو میں کلیئر کہوں گا اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت زیادہ ہے. اور علی بھی بچہ تھا، پالا تھا بچپن سے. حسین جو ہے وہ نواسا تھا، حسین سے تو زیادہ نفرت تھی. جن لوگوں نے محبت تھی حسین کے ساتھ نفرت کی جن لوگوں نے، اور جنہوں نے علی کے ساتھ نفرت کی ہے ان کا ٹائٹل تو وحشی سے بھی گیا گزرا ہے. حضور کی شکل یہ پھکی ہے جناب، لے کے ہیں جناب، ہر پاسوں پھکی دیں گے، ادھر چپ کر کے ادھر نظم نہیں سکتے. یہ نسدے سن انہاں لوگوں کو جڑی ادھی حدیثاں بیان کرتے سن. ساڈے کول پوری حدیثاں نے الحمدللہ، انہاں دے بزرگاں نے انہاں پوری حدیثاں نہیں دسیاں. تو یہ ہند والا جو معاملہ ہے، ہند کا پچھلے سارے گناہ معاف ہے. ٹھیک ہے جی. عمر بن عاص کا واقعہ صحیح مسلم میں نے اس حدیث میں بھی ڈالا ہے. جب وہ ایمان قبول کرنے لگے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دے میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، میں نے اتنی اسلام کی دشمنی کی ہے. اور میں عمر تجھے نہیں پتا کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور ہجرت کرنا سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. ہند نے اگر کیسا کیا بھی تھا تو آج کی ڈیٹ میں معاف ہے. اگر ہند نے بعد میں کچھ کیا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں معافی ان چیزوں کی ہوگی جو اسلام لانے کے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو ناحق قتل ہو گیا تھا اسامہ ابن زید سے، انہوں نے فرمایا میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں. خالد بن ولید کے بارے میں بھی بخاری میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا، مسلمان ہو کے میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا. جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد یہ کام کیے ہوئے نا ان کی میں بات نہیں کر رہا، اسلام لانے سے پہلے. لیکن ہند کا تو کوئی ایسی چیز ثابت میرے خیال میں نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے. ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کی بھی کوئی خیال میں ایسا ہاں نہیں کوئی ایسی چیز نہیں. چیزیں تو ملتی ہیں ان کی. آتی ہے کہ حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مارنا، اور ان لوگوں کی جرت نہیں تھی، یہ کھسک نہیں سکتے تھے. ان کو تو حضرت عمر نے ان کی ایسی بولتی بند کی تھی کہ حضرت عمر تو یہ باہر آ کے بیٹھا رہتا تھا گھنٹوں. حضرت عمر نہیں ملتے تھے ابو سفیان کو، اور غریب صحابہ کو ملتے تھے. اور یہ بڑا غصہ. عمر سیریز میں سنیوں نہیں فلمائی ہے نا، عمر سیریز ایران والوں نے نہیں بنائی، قطر والوں نے بنائی ہے نا، فلما دی یہ ساری چیزیں. حضرت عمر کہتے تھے کہ تو اس وقت اسلام کا دشمن تھا جب یہ لوگ تجھ سے مارے کھایا کرتے تھے، تو آج میں ان کو پرائرٹی دوں گا. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی مخالفت کرتے ہوئے جو مہاجر صحابہ تھے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کے ڈبل وظیفے لگائے ہوئے تھے بعد کے مسلمانوں سے. لیکن پھر یہ ناسبی حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بغض نہیں رکھتے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں ناسبی، او میرے بھائی رک جائیں، ناسبی ابو بکر عمر سے اس لیے بغض نہیں رکھتے کہ ان کو ابو بکر عمر کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے، ان کو آدھا تعارف ہے. ورنہ جس طرح البانی صاحب سے کوئی بغض نہیں رکھتے تھے اہل حدیث. جب میں نے البانی صاحب کی محبت اہل بیت کی حدیثیں نکالی ہیں، اب مجھے البانی کیڑی شاہی، البانی کو مندے ہی نہیں. ابو بکر عمر کی جب یہ چیزیں اب سامنے لائیں گے نا ان کے سامنے، یہ میں نے آج لائے ہوں نا 1258 کہ ان 6 بندوں میں جو تان کرے تو ان کو تو میں نے مار مار کے مسلمان کیا ہے اسلام کے لیے. جب اس کو ڈیپ ڈک کریں گے نا تو ابو بکر عمر کے خلاف بھی بولیں گے. یہ ان کو ابھی ابو بکر عمر کا ایک چہرہ پتا ہے جو یہ ان کو اچھا لگتا ہے. ہمارے سامنے دونوں چہرے ہیں اور ہمیں دونوں ہی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو بکر عمر نے جو کچھ آل امیہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو طلقاء ہیں ان کے ساتھ کیا تھا نا، حضرت عمر تو 4 سال زیادہ گورنر نہیں تھے کسی کو رہنے دیتے. سعد ابن ابی وقاص کو انہوں نے ہٹا دیا تھا وہاں سے. یہ تو حضرت معاویہ کی قسمت تھی کہ 4 سال ان کے پورے نہیں ہوئے حضرت عمر کی زندگی میں، ورنہ یہ وہ جتھا نہ بنا سکتے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر عمر کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ کچھ تو لے کے چلنا ہے انہوں نے اپنی سنیت کو ثابت کرنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جب ہم ان کو کوئی ایسی باتیں بتاتے ہیں نا جو ان کے خلاف ہوتی ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر کا بھی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو معصوم تو نہیں بنتے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409. میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ کمنٹس پڑھ کے بتا سکوں. یہ حدیث بڑی مشہور ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں، صحیح مسلم 6409 کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام، مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو میری کچھ خواہشات ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا. ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی. فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی. ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، اسسٹنٹ کہہ لیں، کلرک کہہ لیں انگلش میں.
یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں، چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں. تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا، آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ، اسسٹنٹ کے طور پہ، کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا. باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں. حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے، لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا. اچھا، اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس، اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں، یہ ذرا سنیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا. اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی. ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا. ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا. اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا. اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. یہ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ. اور دیکھیں وہ کہندے پورا خاندان پڑ کے رکھ چھڑیا ہے. انہوں نے کہا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑدا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑدا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ. تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئی. اب یہ بڑی سخت حدیث تھی. اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977. اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے. مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی. معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا. یہ اہل حدیث عالم. یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں، ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں. اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے. آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا. والعیاذ باللہ تعالی. اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں. جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں.
انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی. اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے، اور اسی دوران نبی الاسلام کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا، اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے. تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی، جس تک آلریڈی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی. وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا، اس کے پاس یعنی علم بھی تھا. انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا. تو جاتے جاتے اس نے ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب عمارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے. وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے. یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. کانت بالسیف کانوا ملوکن یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک. اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے. اس کی شرح میں سید داود راز کیا لکھتے ہیں؟ ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی. اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے، ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر. میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، آپ کو تعارف بھی کروا دوں گا. یہ داؤد راز لکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسرا کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا. بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے. اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے. اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یہ خلفائے راشدین کی ایک ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی. اور یہ دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. الحمدللہ یہ 3 ریفرنسز تھے اہل حدیث علماء کے. اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میری تو اسپیشلٹی جن ٹاپکس میں ان میں یہ بھی ہے ایک. لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں آپ کو صرف ایک ریسرچ پیپر کا ہی تعارف کرواؤں گا جو میں اکثر کرواتا ہوں. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کیا میں نے نسبت لی ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی کا کام بھی ہونے والا ہے، پشتو اور بنگالی میں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے. الحمدللہ میں نے اس میں ٹروتھ ریویل کیا ہے. یہ جعلی پس منظر نہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے. اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا، پوری امت کی مت مار دی اس نے. ایک کریکٹر گھڑا جو کہ مولا علی کے دور میں آیا تھا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹ گھڑا. اس کو تو مولا علی نے خود قتل کروایا تھا عبداللہ ابن سبا کو، وہ بعد کی پیداوار ہے. اس کو کھاتے میں ڈال دیا. میں نے یہ سارا ٹروتھ احادیث سے ریویل کیا ہے. یہ کوئی بنو امیہ یا بنو عباس کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے. یہ وہ احادیث کی کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں آپ کو خلافت راشدہ کا پتہ چلے گا، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہے وہ پتہ چلیں گے، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت پتہ چلے گی، شہادت حسن کے بارے میں احادیث مل جائیں گی. آج جتنی احادیث میں ڈسکس کروں یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. صلح حسن کی شرائط کیا تھی جن کو پورا نہیں کیا گیا، شہادت حسین علیہ السلام، یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ 200 احادیث اس کے اندر مل جائیں گی. یہ آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں. 5B ریسرچ پیپر ہے، ساری زبانوں میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں جو مینلی ہیں، عربی میں، اردو میں،
ہندی میں اور انگلش میں، اور آپ اس کی ہارڈ کاپی بھی گھر میں مفت منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فون کریں ہمارے عثمان بھائی کو، ان کے فون کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 12:45 بجے تک روزانہ، اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک۔ ان کا نمبر ہے +92-321-5900-162۔ پاکستان میں کریں گے تو 0321-5900-162، ان کو کال کریں۔ انشاءاللہ یہ ڈاک میرے تمام ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ 5B آپ کے گھر انشاءاللہ بالکل مفت آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں 5B ریسرچ پیپر میں ہی 50 نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514۔ وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816۔ اور ہمارے جہلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا، اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے، انشاءاللہ ہم JPG میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے۔ حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی، وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی، الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے، چونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس دفعہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے،
لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری یہ اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔